یزید کی عبرتناک موت۔ 60 ہجری میں یزید تخت نشین ہوا۔ یزید ایک بد کردار شخص تھا۔ ابن اسیر اور دیگر کتب میں یزید کے کردار کے بارے میں درج ہے اور اس کے سیاہ کارنامے کے تذکرے موجود ہیں۔ وہ زانی تھا، شرابی تھا، مسلمانوں کا قاتل تھا۔ شہر مکہ اور شہر مدینہ میں اس کی جو بدماشیوں کے تذکرے ہیں ان سے کون بے خبر ہے۔ اس نے شہر مکہ میں بیٹھ کر شراب پی اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گزرے تو اس نے ایک جام بڑھاتے ہوئے نواسۂ رسول کے سامنے پیش کرتے ہوئے کہا کہ اس کو پی لو، کہ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ شرابیوں کے لیے خرابی ہے، بلکہ قرآن نے تو کہا نمازیوں کے لیے خرابی ہے، معاذ اللہ، لہٰذا یہ شراب کا جام لے لیجئے اور اس کو نوش کر لیجئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ العیاذ باللہ کہتے ہوئے آگے گزر گئے۔ انہوں نے یزید کے کرتوتوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا تھا اور اس کے سیاہ کارناموں پر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے یزید پر اس وقت خروج کیا کہ جب ہمیں یقین ہو گیا کہ اس کی بدعمالیوں کی وجہ سے آسمان سے کہیں پتھر نہ برسنے لگ جائیں۔ اقتدار کی خاطر یزید نے کربلا میں ظلم و ستم کی آندھیاں چلائیں اور وہ اقتدار اس کے لیے کچھ زیادہ ہی ناپائیدار ثابت ہوا۔ بدنصیب یزید صرف 3 برس 3 ماہ تخت حکومت پر شرارت و خباث کر کے 64 ہجری میں شام کے شہر خمس کے علاقے میں 39 سال کی عمر میں مر گیا۔ واقعہ کربلا کے کچھ ہی دنوں کے بعد وہ انتہائی موذی مرض میں مبتلا ہو گیا۔ پیٹ کے درد اور آنتوں کے زخموں کی وجہ سے ایسے تڑپتا تھا جیسے مچھلی پانی کے بنا تڑپتی ہے۔ حمص میں جب اس کو اپنی موت کا یقین ہو گیا تو بستر مرگ پر اپنے بڑے بیٹے معاویہ بن یزید کو بلایا اور امور سلطنت کے بارے میں کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ بے ساختہ بیٹے کے منہ سے چیخ نکلی اور نہایت ذلت و حقارت کے ساتھ یہ کہتے ہوئے باپ کی پیشکش کو ٹھکرا دیا کہ وہ تاج و تخت جس پر آل رسول کے خون کے دھبے ہیں میں اس کو ہرگز قبول نہیں کر سکتا۔ خدا اس منحوس سلطنت کی وراثت سے مجھے محروم رکھے جس کی بنیاد میں نواسۂ رسول کے خون بہے۔ یزید اپنے بیٹے کے منہ سے یہ الفاظ سن کر تڑپ گیا اور شدت رنج و الم سے بستر پر پاؤں پٹکنے لگا۔ موت سے کچھ دیر پہلے یزید کی آنتیں سڑ گئیں اور اس میں کیڑے پڑ گئے۔ تکلیف کی شدت سے خنجیر کی طرح چیختا تھا۔ پانی کا قطرہ حلق سے نیچے اترنے کے بعد نشتر کی طرح چبھنے لگتا تھا۔ عجیب قہر الہی کی مار تھی۔ پانی کے بغیر بھی تڑپتا تھا اور پانی پی کر بھی چیختا تھا۔ بالآخر اسی درد کی شدت میں تڑپ تڑپ کر اس کی جان نکل گئی۔ لاش میں سے ایسی ہولناک بدبو تھی کہ قریب جانا مشکل تھا۔ جیسے تیسے اس کو سپرد خاک کیا گیا۔ یزید کی موت کا ایک سبب یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ وہ ایک رومیو نسل لڑکی کے عشق میں گرفتار ہو گیا تھا، مگر وہ لڑکی اندرونی طور پر اس سے نفرت کرتی تھی۔ ایک دن رنگ رلیاں منانے کے بہانے اس نے یزید کو دور دراز علاقے میں تنہا بلایا۔ وہاں کی ٹھنڈی ہواؤں نے یزید کو بدمست کر دیا۔ اس دوشیزہ نے یہ کہتے ہوئے کہ جو ناپاک اور ناکار اپنے نبی کے نواسے کا غدار ہے تو وہ میرا کیسے وفادار ہو سکتا ہے، خنجر کے پے در پہ وار کر کے اس کو چیڑ پھاڑ کے وہیں پھینک دیا۔ چند روز اس کی لاش چیل کووں کی دعوت میں رہی۔ بالآخر اس کو ڈھونڈتے ہوئے اس کے نوکر چاکر وہاں پہنچے اور گڑھا کھود کر اس کی لاش کو وہیں دبائے۔ یزید کی موت کی ایک روایت یہ بھی ہے کہ ایک دن یزید نے اپنے بندر کو وحشی خچر کی پشت پر بٹھایا اور خود بھی ایسی حالت میں کہ مست اور مدہوش تھا اس کے پیچھے دوڑنا شروع کر دیا کہ اچانک زمین پر گرا، گردن ٹوٹ گئی اور پھر کھڑا نہیں ہو پایا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، انہوں نے کہا یزید حوارین میں مستی کی حالت میں شکار کے گرد سے گھوڑے پر بیٹھا اور اس کے آگے وہ وحشی خچر دوڑ رہی تھی جس پر بندر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے پیچھے یزید نے اپنے گھوڑے کو دوڑایا اور اچانک گھوڑے سے گر پڑا، گردن ٹوٹ گئی اور پھر نہیں اٹھ پایا۔ یہ تھا یزید بد کردار کا عبرتناک انجام کہ اس کا نام ہمیشہ ہمیشہ کے لیے صفائے ہستی سے مٹ گیا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اہل بیت کی محبت عطا فرمائے، ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔
حسین مثبت، حسین کامل، حسین داخل، حسین عاقل، یزید منفی، یزید ناقص، یزید خارج، یزید باطل۔ یہی کرشمہ ہے سچ کا واصف، یہی کرامت ہے کربلا کی، شہید کر کے یزید فانی، شہید ہو کر حسین باقی۔